مسجد نبی شریف بھری ہوئی ہے، صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ شمع بن کر روشن ہے، کہیں جگہ نہیں ہے۔ سید السادات مولا کائنات آئے، مولا علی آئے، اور جیسے ہی آئے دیکھا کہیں جگہ نہیں، صدیق اکبر کی نظر پڑی، آتے کہا ابو الحسن ادھر آ کے بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ مولا علی آئے بیٹھے، مصطفیٰ نے مسکرا کر سیدنا صدیق اکبر کے کان میں کہا ابو بکر مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص اولاد مخدوم سمنا، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شبلی دورہ سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا سید ابو بکر شبلی اشرف صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، غازی اسلام، عالم نبیل، فاضل جلیل، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید سلمان اشرف صاحب قبلہ، رونق اسٹیج علماء ذوی احترام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید وسیم بابو صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام سید صاحب قبلہ، مداح مصطفیٰ، مداح خیر الانام حضرت مولانا سید عبدالقادر باپو صاحب، تشریف فرما تمام علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ حضور شبلی دورہ کی سرپرستی میں چلنے والا وہ عظیم اور قدیم ادارہ محدث اعظم عربی کالج سے فارغ ہونے والے علماء، حفاظ اور قراء کی دستار بندی کے موقع پر حاضر ہوئے۔ یہ وہ گلشن ہے جو حضرت نے اہل بھاؤنگر سے لگن کی وجہ سے لگایا، اور اس سے کھلے ہوئے ان پھولوں کی تر و تازگی کو دیکھنے کے لیے آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ یہ سارے پھول خوشبو بن کر سنیت کی، مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو بن کر پوری دنیا میں چھا جائیں، اور اس کی خوشبو سے ہر ایک سنی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ خوب اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیں، اسے بہت ہی بڑا تناور درخت بنا دے اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، حضرت کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہماری حاضری کو قبول فرمائیں۔ اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ جو کچھ بھی کہا جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بلا تمہید سیدھی بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع اور نقصان کے حوالے سے جو نسخہ بیان فرمایا سورہ عصر میں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ 114 صورتوں میں سے صرف ایک ہی صورت یہ قرآن میں نازل فرماتا تو بھی یہی ایک صورت پوری دنیا انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ اس میں وہ نسخہ بیان کیا گیا ہے، اس کی ابتدا دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ امام راضی نے اس کے 4 معنی بیان کیے، فرماتے ہیں والعصر زمانے کی قسم، والعصر زمانے محبوب کی قسم، والعصر عصر کے وقت کی قسم، والعصر نماز عصر کی قسم۔ زمانے کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہاں پر اشارہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو زمانے میں نظر اٹھا کر کے دیکھو۔ نمرود نے 800 سال تک حکومت کی مگر گھاٹے میں رہا۔ زور سے بولو، گھاٹے میں رہا کہ نہیں رہا؟ فرعون نے 464 سال تک حکومت کی مگر گھاٹے میں رہا، اور حضرت آسیہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے گھر میں بھی حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے مالامال فرما دیا۔ زمانے میں نظر اٹھا کر کے دیکھو، شداد کو دیکھو، قارون کو دیکھو۔ یہ مال کی وجہ سے اگر آدمی فائدے میں ہے تو پھر قارون کو دیکھ لو، اس کا انجام کیا ہوا۔ ہاں اگر دولت کی وجہ سے آدمی فائدے میں ہے تو دیکھ لو شداد کو، اس کا انجام کیا ہوا۔ حکومت و کرسی کی وجہ سے آدمی فائدے میں ہے تو پھر دیکھ لو کہ فرعون اور نمرود کا انجام کیا ہوا۔ ہاں اگر کوئی اپنی چالاکیوں کی وجہ سے اگر فائدے میں ہے تو دیکھ لو ابو جہل کا انجام کیا ہوا، اور کوئی اگر ایمان اور عشق رسول کی وجہ سے فائدے میں ہے تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے بلال کو کیا مقام عطا فرمایا، ابو ہریرہ کو کیا مقام عطا فرمایا، صہیب رومی کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ہاں پتا چلا فائدے میں وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو
زمانے محبوب کی قسم. اب دوسرا معنی جلدی جلدی میں پیش کر رہا ہوں. زمانے محبوب کی قسم. زمانے محبوب کی قسم. یہاں 3 زمانے ہیں, غور سے سنیے گا. زمانے فیض مصطفیٰ, زمانے ظہور مصطفیٰ, زمانے نبوت مصطفیٰ. زمانے فیض مصطفیٰ یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تب سے ہے. اسی کو علادت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ زمانے فیض مصطفیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آنکھ گلزار ہوئی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے. یہ زمانے فیض مصطفیٰ ہے کہ نوح نجی اللہ کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر لگی ہے. یہ سب زمانے فیض مصطفیٰ ہے. زمانے ظہور مصطفیٰ, حضور جب پیدا ہوئے, اور ظاہری آپ کا جو زمانہ جب تک دنیا میں تشریف رہے وہ ظہور مصطفیٰ. اب زمانے نبوت مصطفیٰ یہ کب تک ہے؟ قیامت تک. اب آپ کو ہر سوال کا جواب ایک ہی میں مل گیا. کل کوئی کہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز حضور کے زمانے میں نہیں تھی. زمانے نبوت مصطفیٰ. اگر کوئی کہے یہ میلاد, یہ شب معراج, یہ سب جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں, تو پھر حضرت علامہ ہدایت رسول رحمپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فاتحہ دے رہے تھے, ایک وہابی پہنچا, کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا فاتحہ دے رہا ہوں. کہا فاتحہ حضور کے زمانے میں تھا؟ فرمایا تیرے باپ کا زمانہ ہے. کیا کسی نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو پوچھنے آیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, بہت بہت. نعرہ حیدری, بہت اولاد مخدوم زمنہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ سے حضور کے آنے تک ظاہری زمانہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا, موسیٰ کلیم اللہ سے اور انبیاء کے آنے تک ظاہری زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. قیامت تک زمانہ حضور کا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضور ہی کے زمانے میں ہو رہا ہے. بولو ہر چیز کا جواب مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب میں اس پر جو ابھی فی الحال ہے اس پر گفتگو کروں. ہم کس زمانے میں ہیں؟ زمانے نبوت مصطفیٰ. اب حضور کا جو زمانہ ہے تو یہ قیامت تک ہے. تو حضور نے صرف اپنے ظاہری زمانے 63 سال کی زندگی تک ہی کی خبر نہیں دی, ہر آنے والے زمانے کی خبر دی. چونکہ قیامت تک حضور کا زمانہ. اب ہم جس زمانے میں ہیں اس زمانے کے تعلق سے غیبدہ نبی نے کیا فرمایا؟ چند وہ حدیث سے پیش کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں, میں ٹاپک پہ آ جاتا ہوں. کیا فرمایا حضور نے؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ ام من الحلال ام من الحرام. ایسا زمانہ آئے گا آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. پیسہ آئے چاہے جیسا آئے. میں حدیث سے پیش کرتے جا رہا ہوں, آپ اندازہ لگائیں غیبدہ نبی نے کب کیا فرمایا تھا. یاتی علی الناس زمان لم یبق الرجل الا اکل الربا فإن لم یاکلہ اصابہ من بخارہ. ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر آدمی سود میں مبتلا ہوگا. آپ بزنس میں, تجارت میں ساری اسکیموں کو دیکھ لو, بازار پہ نظر اٹھاؤ. 1400 سال پہلے غیبدہ نبی نے جو فرمایا, اور حجۃ الوداع کے دن عرفات کے میدان میں فرمایا, میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. یہ حضور نے فرمایا, میں اسے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اس کے بعد اگر کوئی سود کھا رہا ہے تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. یہ تیسرے پارے میں موجود ہے. فرمایا اگر نہیں کھاتا تو بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس کے کسی نہ کسی ذرے میں مبتلا ہوگا, یا تو دینے میں مبتلا ہوگا. آج کون سی چیز لون سے نہیں مل رہی ہے؟ ہر چیز میں ہم مبتلا ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آگے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یکون فی شیء اعز من ثلاثۃ من اخ یستانس بها او درہم حلال او سنت یعمل بها. ایسا زمانہ آئے گا کہ 3 چیزیں نایاب ہو جائے گی. 3 چیزیں نایاب ہو جائیں گی.
حقیقی محبت کرنے والا بھائی، حقیقت میں محبت کرنے والا بھائی، حضور فرماتے ہیں من اخین یستانس بہا، ایسا بھائی جو حقیقی محبت کرے نایاب ہو جائے گا. پھر او درہم حلال، حلال کمائی نایاب ہو جائے گی. اور سنت یعمل بہا، اور سنت پر عمل کرنا یہ بھی نایاب ہو جائے گا. ہم کس زمانے میں ہیں آپ اندازہ لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، چونکہ علماء فارغ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے میرے لیے بھی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی سے فرما رہے تھے، انک فی زمان کثیر فقہاء قلیل قراء تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ کثیر من یعطی قلیل من یسأل یطیلون الصلاۃ وتقصرون الخطبہ یبدون اعمالہم قبل احوائہم. فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے، تم اس پاکیزہ زمانے میں ہو کہ جس میں فقہاء زیادہ ہیں، قراء کم ہیں. فقہاء زیادہ ہیں، فقیہ زیادہ ہیں، اور قاری کم ہیں. جس میں قرآن کے حروف پر کم توجہ دی جا رہی ہے اور قرآن کی حدوں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. کیا مطلب؟ قرآن کے اہم کام پر عمل کرنے میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ذرا زور سے کہہ دو، قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں. حدود جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کی حد. جو حد میں رہتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے. بلند آواز سے، تلک حدود اللہ. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے تو فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، آگے مت بڑھنا. اللہ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے، 2 طلاق کے تعلق سے فرما کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، تیسری میں آگے مت بڑھنا. یہ سب اللہ کی حد ہے. پہلے حد پر توجہ دی جاتی تھی، اب صرف سورہ واقعہ پہ توجہ دی جاتی ہے. پہلے حد پہ توجہ دی جاتی تھی، احکام قرآن پر توجہ دی جاتی تھی، اب صرف سورہ یاسین پہ توجہ دی جاتی ہے. اب صرف سورہ ملک. قرآن میں صرف سورہ ملک نہیں ہے، قرآن میں صرف روزی کی برکت کے لیے سورہ واقعہ ہی نہیں ہے. قرآن یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن تو ہم انسانوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا ہے، تاکہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. نعرہ رسالت، فیضان قرآن. واہ واہ، بہت خوب. کثیر من یعطی قلیل من یسأل. فرمایا ہاں، کثیر من یعطی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے تم اس زمانے میں ہو جس میں دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں. یطیلون الصلاۃ وتقصرون الخطبہ. نماز لمبی پڑھی جاتی ہے، تقریر مختصر ہوتی ہے. نمازیں لمبی پڑھی جاتی، تقریر مختصر ہوتی. یبدون اعمالہم قبل اہواہم. تم اس زمانے میں ہو جس میں شریعت کو پہلے رکھا جاتا ہے، طبیعت کو بعد میں رکھا جاتا ہے. عمل پہلے ہے، خواہشات بعد میں ہیں. اور پھر فرمایا سیاتی علی الناس زمان. اب ہم جس زمانے میں ہیں، ایسا زمانہ آئے گا کثیر القراء قلیل الفقہاء تحفظ فی حروف القرآن وتضیع حدودہ کثیر من یسأل قلیل من یعطی یطیلون الخطبہ وتقصرون الصلاۃ یبدون اہواہم قبل اعمالہم. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے، قراء زیادہ ہوں گے. بولو ہے. حضرت میں اس وقت بہت افسوس کرتا ہوں کہ جب مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ، آپ حضرت سے میں عرض کروں گا، آپ عالم فاضل بنے نہیں ہو. کوئی مدرسہ کسی کو عالم بناتا نہیں ہے، صرف عالم بننے کا زینہ دکھاتا ہے. آپ 8 سال کی پڑھائی سے فارغ ہوئے ہیں، کتابوں سے نہیں. توجہ ہے نا؟ کس سے؟ کتابوں سے نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کتابوں سے فارغ ہو گئے، تو پاس میں بہار شریعت ہے، پاس میں ساری کتابیں ہیں. مدرسے سے پڑھنے والا بچہ، میں بھی 3 دن پہلے آسام میں تھا، ایک بچے کا فون آیا کھمبات سے، بولے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں کھیر پوری ضروری ہے کہ کسی اور پہ فاتحہ دیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو پڑھ کے گیا ہے نا. اب تجھے یہ نہیں معلوم ہے امام جعفر صادق کی نیاز باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی ہے؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز میں کنڈات ضروری ہے کہ اسٹیل کے برتن میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ 3-4 سوال جب اس نے مجھے کیے، نہ بیٹا تو ہمارے پاس ہی پڑھ کے گیا ہے، تو نے کیا کیا؟ اب افسوس ہوتا ہے، کثیر فقہاء وہ زمانہ تھا، آج ہم فقیہ نہ بنے، کم سے کم مسائل جاننے والے تو بن جائیں، مسائل جاننے والے تو بن جائیں، ہم اتنا تو پڑھیں کہ کم سے کم ہم خود اپنے مسائل نکال سکیں۔ اس لیے بہت ہی معذرت کے ساتھ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کتابوں سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، عالم فاضل نہیں بنایا ہے، صرف زینہ دکھایا ہے، منزل بہت دور ہے۔ اب اس منزل پر جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے، پڑھائی اصل میں تب ہے جب بندہ درسگاہ میں پڑھانے بیٹھتا ہے، تب پڑھنا اس کا شروع ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ تحفظ فیہ حروف القرآن وتزیع حدودہ، جس میں قرآن کے حروف پر زیادہ زور دیا جائے گا، اس کے احکام پر عمل کرنے میں زیادہ زور نہیں ہوگا۔ کثیر من یسأل، مانگنے والے بہت ہوں گے، دینے والے بہت کم ہوں گے۔ حالانکہ اگر آپ کمپیئر کریں تو اس زمانے میں جتنی غربت تھی اس زمانے میں اتنی نہیں ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مانگنے والے کم ہیں، دینے والے تب زیادہ ہیں، اور آج دینے والے کم ہیں اور مانگنے والے زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا یطیلون خطبۃ وتقصرون الصلاۃ، نماز بہت ہی مختصر پڑھیں گے، تقریریں لمبی لمبی ہوگی۔ بولو ہو رہا ہے؟ یبدون اہواہم قبل اعمالہم، اور ہاں ایسا زمانہ آئے گا کہ طبیعت سب سے پہلے ہوگی، خواہشات پہلے ہوگی۔ مفتی وہی اچھا لگے گا جو 3 طلاق دینے کے بعد کہہ دے کہ نہیں ہوئی ہے، سمجھ رہے؟ باپو بھی وہی اچھا لگے گا جو کہہ دے کہ تیری سانس نے کرایا ہے، اس سے پہلے اس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ ہاں اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ جب تک طبیعت لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، نبی نے فرمایا تم میں سے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں جو شریعت لے کر کے آیا ہوں اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دے، وہی سچا مومن ہے۔ اب آؤ، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کس زمانے میں ہیں؟ اب میں آ رہا ہوں ٹاپک پر۔ فرمایا ان اللہ اختار لی اصحابی و اصحاری سیکون امتی اقوام یسبونہم وینتقصونہم لا تآکلہم ولا تشاربہم ولا تناکہم ولا تجالسہم۔ نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، انہیں اصحاری، میرا کچھ سسرالی رشتہ دار بھی ان میں اللہ نے بنایا ہے۔ پھر سے سنو، اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، ان میں سے میرے کچھ سسرالی رشتہ دار بھی بنائے ہیں۔ سیکون امتی، سیکون من امتی اقوام، ان کریم میری امت میں سے ایسی قوم پیدا ہوگی یسبونہم، جو ان صحابہ کو گالیاں دیں گے، وینتقصونہم، اور ان کی شان گھٹائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں لا تآکلہم، میرے صحابہ کو گالیاں دینے والے کے ساتھ کھانا پینا مت، اٹھنا بیٹھنا مت، ان کے ساتھ جو ہے کوئی رشتہ مت کرنا۔ کیا پتا چلا؟ یاد رکھیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یہ سب چنے ہوئے ہیں، زور سے، یہ کیا ہیں؟ چنے ہوئے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابا وانصارا فجعلهم منہ عذرا، ہاں اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، ان میں سے کچھ مددگار بھی ہیں، کچھ میرے عذرا بھی ہیں، کچھ میرے رشتہ دار بھی ہیں، یہ سب چنے ہوئے ہیں۔ اور اگر چنے ہوئے پر انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی چننے والے پر اٹھے گی۔ آپ کہتے ہیں ارے یار روڈ برابر نہیں ہے، بجلی برابر رہتی نہیں ہے، پانی ٹائم سے آتا نہیں ہے، تو دوسرا دھیرے سے کہتا ہے ووٹ بھی تو تم نے دیا ہے نا بھائی، ہاں یا نہ؟ لائے بھی تم ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ چنے ہوئے پر جب انگلی اٹھاؤ تو سامنے والا کہتا ہے تم نے چنا ہے، بلا تمثیل کسی بھی صحابی پر اگر انگلی اٹھاؤ گے
تو نبی نے فرمایا اصحابی و اصحاری، اس میں میرے صحابہ بھی ہیں، اور فرمایا میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، انہی میں سے امیر معاویہ بھی ہیں جو سسرالی رشتہ دار میں آتے ہیں۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کسی پر بھی انگلی اٹھاؤ گے تو جائے گی انگلی کہاں پر؟ کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ نے انہیں دعا دی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت کا اسی میں جو ہے بھلا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے۔ ہم وہ ہیں جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے عشق اہل بیت، ہم وہ ہیں جنہوں نے محبت اہل بیت آج کل سے نہیں سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ عشق اہل بیت ہم کو کس نے سکھایا؟ محبت اہل بیت ہم کو کس نے سکھایا؟ اس نے سکھایا جن کو اللہ کے رسول نے اس امت میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، وہ صدیق اکبر ہیں۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصیل من قرابتی۔ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر کے رشتہ داروں سے زیادہ، ابو بکر کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو رسول اللہ کے رشتہ دار ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے سکھایا ہمیں؟ پوری مسجد نبی شریف بھری ہوئی ہے، صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ شمع بن کر روشن ہیں، واہ واہ واہ، کہیں جگہ نہیں ہے۔ سید السادات مولا کائنات آئے، مولا علی آئے، اور جیسے ہی آئے دیکھا کہیں جگہ نہیں، صدیق اکبر کی نظر پڑی، ہاتھے کہا ابو الحسن ادھر آ کے بیٹھو۔ سبحان اللہ، مولا علی آئے بیٹھے، مصطفیٰ نے مسکرا کر سیدنا صدیق اکبر کے کان میں کہا ابو بکر مقام والا ہی مقام والے کو جانتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر، ایک نعرہ حیدری، جشن دستار فضیلت، واہ واہ، بہت خوب، تو مولا علی کا مقام کیا ہے؟ وہ صدیق نے سکھایا، سبحان اللہ، وہ حضرت عمر نے سکھایا۔ واہ واہ، بہت خوب، ایک مسئلہ آیا حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں، سبحان اللہ، کہا ایک عورت کے یہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ حضرت عمر نے سزا سنائی، مگر سزا سنانے کے ساتھ ساتھ خیال آیا پہلے مولا علی سے پوچھ لے، واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ، علی سے پوچھ لیں یہ سزا صحیح ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں، 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ علی کہاں سے؟ علی کہاں سے؟ کون ہے علی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ واہ 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 واہ، نعرہ علی قرآن کے تکبیر، ساتھ ہے، واہ واہ، نعرہ رسالت، واہ واہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کون ہے علی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب وکل باب یفتح الی الف باب۔ مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ واہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب حضرت علی کہتے ہیں حضور نے مجھے علم کے 1000 دروازے سکھائے، سبحان اللہ، واہ واہ، 1000 دروازے ایسے کہ ان میں سے ہر دروازے میں 1000 دروازے علم کے کھل رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا علم ہے مولا علی کا؟ بے شک۔ سواری پر ایک قدم رکھا ہے، ایک عورت آتی ہے کہتی ہے حضور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کٹھن وراثت کے مسائل ہیں، اس کو آدھا علم کہا گیا ہے، مگر مولا علی کا علم دیکھو، بے شک، میرا بھائی انتقال کر میرے ساتھ ناانصافی فرماتے ہیں، اس کا مطلب تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں؟ بولے ہاں ہیں۔ کہا ان دونوں کو جو ہے سلس یعنی 33% دیا گیا، تو دونوں کو 200 دینار دیے گئے، 400 دینار دیے، تو بولے ہاں دیے۔ فرمایا پھر تیرے بھائی کی ماں بھی ہے؟ کیا ہے؟ ماں بھی ہے؟ تو بولے ہاں۔ تو اس کو سدس 6واں حصہ دیا گیا، تو 100 دینار اس کو دیے گئے، کتنے ہو گئے؟ 500۔ تیری بھابھی بھی ہے؟ تو بولے ہاں ہے۔ بولے اس کو 8واں حصہ دیا گیا، 75 دے دیا گیا۔
تو کتنے ہو گئے؟ 575. پھر فرمایا تیرے بھائی کے علاوہ تیرے 12 بھائی اور ہیں؟ اس نے کہا ہیں. کہ اب 25 میں سے 24 للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل لڑکی کا سنگل. کہا ان کو 2 دیے گئے؟ بولے ہاں دیے گئے. بولے ایک ہی تو بچا جو تجھے دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وہ مولائی کائنات باب مدینۃ العلم حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ میں نے سنا صحیح سنا ہی؟ کہا نہیں، 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کہا کیسے؟ کہ اللہ فرماتا ہے وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی بچے کا جو ہے ماں کا پیٹ میں حمل اور جو ہے دودھ پلانے کی مدت یہ 30 مہینے. ٹوٹل کتنے اللہ فرماتا ہے؟ 30 مہینے. اور اللہ دوسرے پارے میں فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنے کے. اللہ فرماتا 30 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. اب حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر. آج اگر علی نہ ہوتے تو غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے عمر ہلاک ہو جاتا. علی ہے جنہوں نے صحیح مسئلہ بتا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری. اب سنو، ادھر سیدنا صدیق اکبر نے بتایا علی کون ہے، اہل بیت کون ہیں. حضرت عمر نے بتایا اہل بیت کون ہیں. اور حضرت علی نے کیا بتایا کہ صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت علی نے کیا بتایا کہ صدیق اکبر کون ہے؟ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب سیدنا صدیق اکبر کا لاش مبارک رکھا ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے. اس وقت حضرت علی کو پتا چلا، دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر باہر دروازے پر تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ 3 صفحے میں حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کرتے رہے. میں صرف آدھا پیج ہی سناتا ہوں ابھی، حضرت اجازت ہے نا صرف. اور وہ بھی باتیں ایسی ہیں سبحان اللہ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت علی نے تعریف کب کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد. کیا اشارہ کیا دینا چاہتا ہوں؟ حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا تھا. شیعوں کے یہاں جو ہے تقیہ سمجھتے ہو جیسا ماحول ہو ویسا ہو جانا. علی کی شان نہیں ہے. علی ہو ہی نہیں سکتا جو دب کے رہے. جب کربلا میں حسین دبے نہیں بلند آواز سے تو علی کیسے دب سکتے ہیں؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کی خلافت کی وصیت فرمائی تھی، کوئی عہد لیا تھا؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں لا لو اوصا بہا لقاتلت علیہا حتی لو لم یبقی الا سیفی و ردائی. فرماتے سنو، اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی وصیت کی ہوتی علی ضرور جنگ کرتا. زور سے کہہ دو، علی ضرور جنگ کرتا، اپنا جو ہے حق لیتا. یہاں تک کہ اگر مدینے میں صرف میرے پاس میری چادر اور میری تلوار کے سوا کوئی نہ ہوتا تو بھی علی اپنا حق لیتا. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو. کنز العمال شریف کی ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا لو احید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احدا لجاہدت علیہ ولم اترک ابن ابی قحافہ یرکی درجۃ واحدۃ من منبری. اگر حضور نے مجھ سے کوئی ایسا عہد لیا ہوتا تو میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو رسول اللہ کے منبر پر ایک زنا بھی چڑھنے نہ دیتا. میں ضرور جو ہے جہاد کرتا. مگر ایسا کوئی عہد لیا، زور سے کہہ دو، ایسا کوئی عہد لیا نہیں. اس لیے یاد رکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی نے تقیہ کیا تھا، یہ مولا علی کے چاہنے والے نہیں ہیں. علی تو شیر خدا ہیں، شیر خدا. علی تو حیدر کرار ہے، حیدر کرار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں مرتضی کون ہے؟ کہا شیر حق، حق کا شیر ہے. اشجع الاشجعی، تمام امت میں سب سے بڑا کوئی بہادر ہے تو وہ علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. کون ہے علی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ہاں اگر آج بھی تلوار کا سیرا جھکا ہوا ہے کسی بھی میدان میں تو ہر بہادر کی تلوار علی کی بہادری کو سلام کر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو کہ حضرت مولا علی نے فرمایا حضرت ابو بکر کا جنازہ رکھا ہوا ہے. میں مفتی صاحب کی توجہ چاہوں گا. حضرت 15 سیگے ہیں اس میں، اور 15 سیگوں میں ہر سیگا اس میں تفضیل کا استعمال فرمایا ہے مولا علی. کن رحیمک اللہ یا ابا بکرین، ایک ایک جملے پہ آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. کنت اول الاسلام، سبحان اللہ، کنت فی القوم اول الاسلام، سبحان اللہ، واخلصهم ایمانا، سبحان اللہ، واشدهم یقینا، سبحان اللہ، واخوفهم للہ، واعظمهم جناما، واحوتهم على رسوله، واحدهم على الاسلام، وامنهم على اصحابی، واحسنهم صحبتا، وافضلهم مناقب، واکثرهم سوابق، وارفعهم درجة، واقربهم من رسول الله، واشبههم بهديا وخلقا وسمتا، واوثقهم عنده، واکرمهم علیہ. فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسول اللہ وعن المسلمین خیرا. بات ختم کرتا ہوں. اے ابو بکر، کیا کہتے ہیں مولا علی؟ اے ابو بکر، کنتا اول القوم اسلاما، تم اسلام میں بڑوں میں سب سے پہلے. اگر کسی کو اسلام لانے کی توفیق ملی ہے اے ابو بکر، وہ بھی تمہاری ذات ہے. وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، اور اے ابو بکر ایمان میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اخلاص ملا ہے تو اے ابو بکر وہ بھی تمہاری ذات ہے. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لَوُزِنَ ایمان ابی بکرین بِایمان اہل الارض لرجع علیہم. اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کی ایمانی استقامت کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں ساری امت کی ایمانی استقامت کو رکھا جائے، ابو بکر کی ایمانی استقامت سب پہ بھاری ہو جائے گی. اور وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اور اے ابو بکر یقین کی سب سے زیادہ دولت بھی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی. ذرا زور سے کہہ دو. وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت کا مقام بھی اللہ نے سب سے زیادہ تمہیں عطا فرمایا تھا. آگے وَأَعْظَمَهُمْ غِنَانًا، اور سخاوت فرمایا اے ابو بکر سخاوت کی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تمہیں عطا فرمائی تھی. بلند آواز سے وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، اور رسول اللہ کی خدمت گزاری کا جذبہ بھی سب سے زیادہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا. وَأَحْوَدَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، اور صحابہ کرام پر اسلام کی وجہ سے شفقت و مہربانی کرنے کا جذبہ بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا تھا. اور اب سنیے وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت کا حق ادا کرنے کا جو ہے جذبہ بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمایا تھا. ذرا زور سے حضور کی صحبت کا حق کیسے ادا کیا، کیسے حضور کے ساتھ رہے. کسی نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ذرا زور سے کہہ دو، اہل بیت کا انداز تو دیکھو. پوچھا ما منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ، یہ ہم سنتے ہیں ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، تو یہ بعد والوں نے بڑھایا ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی مقام تھا؟ پوچھنے والا امام زین العابدین سے پوچھتا ہے حضور کی بارگاہ میں کوئی مقام تھا یا بعد والوں نے اڑا دیا ہے؟ حضور کے سامنے یہ کیسے تھے؟ انہوں نے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا منزلتہما، کہا ہاں ان کا مقام ایسے ہی تھا، کل بھی گلے سے لگے ہوئے تھے اور آج بھی گلے سے لگے ہوئے ہیں. محبوب رب عرش ہے اس سب قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. ذرا زور سے کہہ دو. اور فرمایا افضلہم مناقب، سب سے زیادہ منقبتیں بھی اے ابو بکر آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. اکثرہم سوابق، ہر نیک کام میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. مولا علی کے سامنے حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہوتا نا تو کیا فرماتے تھے؟ تذکرونہ سوابقا، تذکرونہ سوابقا. یہ وہ سب سے آگے بڑھنے والے کی بات کر رہے ہوں، سب سے آگے بڑھنے والے کی بات کر رہے ہوں. وہ اقربہم من رسول اللہ، رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب بھی آپ ہی تھے. وہ اشبہم ہدیا وخلقا وسمتا، بول چال میں، اخلاق میں، کردار میں حضور کی سیرت کے مشابہ اے ابو بکر آپ ہی تھے. وہ اوثقہم عندہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بھروسہ پاتر بھی آپ ہی تھے. وہ ارفعہم منزلۃ، بلند مقام رکھنے والے بھی آپ ہی تھے. وہ اکرمہم علیہ، اور سب سے زیادہ عزت والے بھی آپ ہی تھے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
فرمایا من حفظنی فی اصحابی کنت لو حافظا یوم القیامہ ومن سب علیہ فعلیہم لعنت اللہ. کہا سنو، جو میری وجہ سے میرے صحابہ کا ڈیفنس کرے گا، زور سے بولو، جو میری وجہ سے میرے صحابہ کا ڈیفنس کرے گا، میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا. اور جب حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ پر ایک نظم نام کی کتاب لکھی، آقا کریم خواب میں تشریف لائے، فرمایا ہاں تم نے میرے صحابہ کی عزت، میری صحابی کی عزت بچائی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تیری عزت کی حفاظت فرمائے گا. تو سن لو، صحابہ و اہل بیت، ان دونوں کو لے کر کے چلنا ہے. ہم اس زمانے میں ہیں جو فتنوں کا زمانہ ہے. اور آخری حدیث پیش کر دوں، نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یتباہون فی المساجد ولا یعمرونها الا قلیلا. ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے، لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے. اتنی جو ہے لاکھوں کی کروڑوں کی بنائی، اے سی سے سجایا، ماربل سے سجایا، بڑے بڑے جو ہے جھومروں سے سجایا، قالینوں سے سجایا. مسجد کی زینت، مسجد کی آبادی یہ اے سی سے نہیں ہوتی، مسجد کی آبادی یہ جو ہے قالینوں سے نہیں ہوتی، ماربلوں سے نہیں ہوتی. مسجد کی آبادی یہ نمازیوں سے ہوتی ہے. مسجد کا پیٹ یہ ماربل سے نہیں بھرے گا، مسجد کا پیٹ اے سی سے نہیں بھرے گا. کل چھپر کی چھت ہوا کرتی تھی، مگر عشاء میں کھڑے ہونے والا وہ جب تک کھڑا ہو جاتا تھا اسے کنٹالا نہیں آتا تھا، اسے سستی نہیں آتی تھی. آج اے سی میں بھی ہم جو ہے سست ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم نے مسجد کو اے سیوں سے تو سجایا ہے، مگر مسجد کو اچھے اماموں سے نہیں سجایا ہے. سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہم کس زمانے میں ہیں. فرمایا یاتی علی الناس زمان، حدیث سننا، یاتی علی الناس زمان یقومون الساعة لا یجدون اماما یصلی بہم. پھر سے حدیث سنو، یاتی علی الناس زمان یقومون الساعة لا یجدون اماما یصلی بہم. کہا ایسا زمانہ آئے گا، لوگ کتنی دیر تک کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، ٹائم ہو گیا ہوگا، انتظار میں ہوں گے، مگر ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. لا یجدون اماما یصلی بہم، ایسا امام نہیں پائیں گے جو نماز پڑھائے. محدث اعظم عربی کالج سے نہیں آیا، مدرسے قادریہ سے نہیں آیا، ادھر سے نہیں آیا، ادھر سے نہیں آیا. پتا چلا یہ جتنے کروڑ پتی کھڑے ہیں یہ ان ٹیڑھی نظر دیکھنے والے مدرسوں کے محتاج ہیں. توجہ ہے نا. یہ ائمہ آج ہم نے ان کی قدر نہیں کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اکثر نے لائن بدل لی ہے. حضرت لاک ڈاؤن کے بعد اکثر نے لائن بدل لی ہے. میں فیکٹری چلاتا ہوں، میرے پاس کئی فیکٹریاں ہیں اماموں کی، عالموں کی، مگر آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں. اچھے مدرس نہیں مل رہے ہیں، اچھے امام نہیں مل رہے ہیں. کہیں کمی ہے تو کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس سوچ کی ہے کہ جو سوچ ہمیں لاکھوں کروڑوں کا ماربل لگانے کے لیے اکساتی ہیں، وہ امام کو 25,000 دینے کے لیے کیوں نہیں جذبہ پیدا کرتی؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں نہیں تو ادھر بھی ملی بھی نہیں، تو نہیں ادھر بھی ملی بھی نہیں، تو ادھر توجہ بھیجو کرو. بھئی اس کو تو یہاں سے بھی مل جاتا ہے، وہاں سے بھی مل جاتا ہے، امام کو اچھا دے. یہ کیا کیسا زمانہ ہے کہ مقتدی اپنے امام سے حسد کر رہا ہے. بھائی سے کیوں چل رہا ہے، اس سے کیوں چل رہا ہے. دیکھیں دوسری قوم کو، دیکھیں دوسری قوم کو، اس قوم کو کہ جس میں صرف ایک ملا کا کہا مانا جاتا ہے، اس قوم کو دیکھو وہ اپنے امام کو کیسا رکھ رہے ہیں. توجہ ہے نا. الکلمۃ الحکمۃ دالۃ الحکیم من حیث تجد الشاء.
یہ ہماری کھوئی ہوئی چیز ہے، کہیں دوسری جگہ ملے تو بھی لے لینی چاہیے۔ تو اب ہم آج اپنی مسجدوں کی آبادی کے لیے اچھے امام رکھیں اور ان اماموں سے ہم علم کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم یہ سوچ نہ بنائیں۔ ایک صاحب یہاں سوچتے تھے، ارے یار یہ پڑھتا ہے تو کیا پائے گا، چلو میں اس کو کپڑے کا پتھارا کر دوں گا۔ نہیں، اماموں کو پتھارے پر نہیں، اماموں سے علم کا فائدہ اٹھاؤ، ان سے نمازیں سیکھو، عقیدے سیکھو، رات دن اپنے بچوں سے اور اپنے سے جو ہے ان سے علم کا فائدہ اٹھاؤ۔ تم انہیں دنیا دو، یہ تمہیں دین دے، تمہارا بھی مسئلہ کامیابی میں ہے اور ان کا بھی مسئلہ کامیابی میں ہے۔ بولو بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ محدث اعظم عربی کالج اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی عطا فرمائیں۔ مولا کریم ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔